ماہ محرم سے 8 ربیع الاول تک چونکہ دن ایام اعزا کے دن ہوتے ہیں، تو کیا ان دنوں میں شادی کے لیے رشتے وغیرہ کی باتیں کر سکتے ہیں؟ اسکالرشپ میں ملنے والا پیسہ اگر سال بھر تک باقی رہ جائے تو کیا اس پر خمس واجب ہوتا ہے؟ اور نماز میت کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ اور اگر وضو کر لیا ہے تو کیا اسی وضو سے دوسری واجب نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستو، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص بھی فرات کے کنارے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی حرمت، آپ کی معرفت اور آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، تو پھر پروردگار جنت میں اسے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت کرے گا۔ چلیں دوستو، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا ماہ محرم میں شادی کے لیے رشتے کی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے جواب کا دو رخ ہے، ایک شرعی اور ایک اخلاقی۔ شرعی اعتبار سے دیکھیں تو ہر دیندار اور مومن انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی شریک حیات کا انتخاب کرے جو حسینی ہو، اہل بیت کی عاشق ہو، تاکہ حسینی اور زینبی نسل کی تربیت ہو سکے۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیں تو ماہ محرم میں شادی کے لیے کسی لڑکی کو پسند کرنا یا شادی کے بارے میں ڈسکس کرنا شرعاً حرام نہیں ہے۔ لیکن دوسرا رخ جو اخلاقی رخ ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا۔ ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمزدہ رہتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشحال۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ان ایام میں وہ کام نہ کیا جائے جس سے ایام عزا کی حد تک حرمت ہو رہی ہو۔ اور اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے ایام عزا کی حد تک حرمت ہو رہی ہو وہ اس مہینے میں انجام دینا جائز نہیں ہے۔ اور آگے آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ انسان اہل بیت علیہم السلام کے غم اور عزا کے دنوں میں ان کاموں سے پرہیز کرے جو کام اپنے عزیزوں کے غم اور مصیبت میں انجام نہیں دیتا۔ اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سر میں آئلنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سورما، کاجل یا مہندی لگانے میں بھی شرعی طور سے کوئی قباحت، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان اپنے عزیزوں کی مصیبت میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا بہت بہتر اور افضل ہوگا۔ پی ایچ ڈی کے دوران جو اسکالرشپ ملتی ہے کیا اس پر بھی خمس واجب ہے؟ جو اسٹوڈنٹس کسی بھی ملک میں کسی بھی یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچ اسکالر پڑھائی کرتے ہیں، ان کی ریسرچ کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ سوال میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض یونیورسٹیز میں، بعض ملکوں میں اس ریسرچ کو ایز اے جاب کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو اسکالرشپ دی جاتی ہے وہ ایک طرح کی سیلری ہوتی ہے۔ لیکن بعض یونیورسٹیز اسے جاب نہیں مانتی، بلکہ وہ صرف اسے ریسرچ مانتی ہیں اور ریسرچ کرنے والے کو صرف ایک اسٹوڈنٹ کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور جو پیسہ انہیں دیا جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر سال کے آخر میں یا خمس کی ڈیٹ آنے پر اس پیسے میں سے کچھ بچ جاتا ہے، کچھ سیونگ ہوتی ہے، تو کیا اس پر خمس دینا واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ سستانی کی نظر میں دونوں صورتوں میں خمس دینا ہوگا، چاہے ریسرچ کو ایز اے جاب کنسیڈر کیا جاتا ہو یا ایز اے جاب کنسیڈر نہ کیا جاتا ہو بلکہ صرف ایک ریسرچ اسٹڈی کے طور پر دیکھا جاتا ہو۔ لیکن آیت اللہ خامنائی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کے ریسرچ کو ایز اے جاب کنسیڈر کیا جاتا ہے اور آپ کے اسکالرشپ کو ایک طرح کی سیلری کے نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس پر آپ کو خمس دینا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کی ریسرچ ایز اے جاب کنسیڈر نہیں کی جاتی ہے اور آپ کو جو اسکالرشپ دیا جاتا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے عنوان سے دیا جاتا ہے، اس پر آپ کے لیے خمس نکالنا واجب نہیں ہے۔ کیا نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اور اگر ہم نے اس نماز کے لیے وضو کر لیا ہے تو کیا اس وضو سے واجب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز میت کے سلسلے میں تقریباً فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میت پڑھنے والے کے لیے وضو، غسل یا تیمم یا اسی طرح لباس و بدن کی طہارت لازم نہیں ہے۔ حتیٰ فرماتے ہیں کہ غصبی لباس میں بھی نماز میت صحیح ہے۔ البتہ بعض فقہاء نے اس احتیاط مستحب کی بنیاد پر اور بعض نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ چیزیں واجب نماز کے لیے معتبر ہے، جیسے وضو کرنا، بدن کی طہارت وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں اگر نماز میت میں بھی اس کی رعایت کی جائے تو بہتر ہے۔ اور آپ کے سوال کا یہ دوسرا رخ کہ کیا جس وضو سے نماز
میت پڑھی ہے اس وضو سے نماز واجب پڑھ سکتے ہیں؟ تو عرض کر دوں کہ جب تک وہ امور کی جن سے وضو باطل ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو مبطلات وضو کہا جاتا ہے، وہ سرزد نہ ہو تو وضو باقی رہتا ہے اور اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا جس وضو سے نماز میت پڑھی ہے اس وضو سے نماز فرض کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وضو میں ہدف لازم نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ وضو نماز پڑھنے کے لیے کرے یا قرآن پڑھنے کے لیے کرے، یعنی ایک ہدف کے ساتھ نہیں، بلکہ قربتاً اللہ وضو کرنا کافی ہے۔ لہذا وقت سے پہلے اگر قربت و طہارت کی نیت سے وضو کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور وقت داخل ہونے پر اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ نماز میت میں جو وضو واجب نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ نماز میت ظاہراً نماز کا عنوان تو رکھتی ہے، لیکن اگر اس کے کلمات میں آپ دقت کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں فرینڈز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ ہم پیغام محمد و آل محمد علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں۔ اس کام میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔